پورے اسپیشلی مسلم ورلڈ میں ایک ویو جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس حوالے سے بہت سارے کویسچنز، بہت سارے سوشل آرگیومنٹس سامنے آتے ہیں، اور اسپیشلی جو دیندار لوگ ہیں، ایسے لوگ جو کہ دین کو پسند کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کیا پوزیشن ہونی چاہیے، ہمیں کدھر خود کو اسٹینڈ کرنا چاہیے، یا اس سینیریو میں ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے کویسچنز ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ بھی ہے، یہ سوسائٹی کے ساتھ موو کرتا ہے. کوئی بھی انسان اکیلا ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کی ایک سوسائٹی ہوتی ہے، اور اس سوسائٹی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی باہر کے ملک میں کہیں سفر پہ جائیں، اور اگر آپ کو کوئی آپ کا ایسا فیلو مل جائے جو آپ کی کنٹری سے ہو، تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. اب اگر کوئی پاکستانی ہے تو وہ باہر جائے، یورپ میں ہو، اور اس کو کوئی پاکستانی ملے نا، تو ایک ایک الگ سے خوشی ہوتی ہے. بے شک وہ آپ کو کوئی گفٹ دے نہ دے، پوچھے نہ پوچھے، لیکن جسٹ اس بات سے کہ یہ پاکستانی ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں، اگر کو یہ پتہ چلے کہ اچھا اس کا بھی وہی ہے جو میرا والا، تو خوشی اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مزید اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اچھا اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس محلہ بھی وہی ہے جہاں میں رہتا ہوں، یا اس کی کالونی بھی وہی ہے جدھر میں رہتا ہوں، تو بس پھر تو آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے. اور آپ کو پتہ چلے کہ اچھا اس کا اسکول بھی وہی ہے، یہ بھی وہیں سے پڑھا جہاں سے میں پڑھا، تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کہ آپ دونوں کے درمیان جو ایک کیمسٹری ڈیولپ ہوئی ہے، ابھی آپ نے حالانکہ کوئی خاص بات چیت نہیں کی، کوئی زیادہ تعلق نہیں ڈیولپ کیا، لیکن جو ایک جو کیمسٹری ڈیولپ ہوئی ہے وہ کسی نہ کسی ایک چیز کی ایسوسیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. تو انسان جن جن لوگوں کے ساتھ، اپنے جتنے رشتہ داروں کے ساتھ یا جتنے دوستوں کے ساتھ جہاں جہاں کوئی تعلق رکھتا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی سوشل ایسوسیشن ہوتی ہے جس کی بیس پہ وہ تعلق رکھتا ہے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی یہ جو لوگ پروفیشنل لائف گزارتے ہیں کہ وہ کہیں اچھا ایک سوال ہے کہ آواز نہیں آ رہی. جی امید آ رہی ہوگی. جن کو نہیں آ رہی وہ پلیز اپنا انٹرنیٹ کنیکشن یا کچھ چیزیں چیک کر لیں. اچھا یہ ڈسٹورشن ہے، ایک منٹ. جی اب دیکھیے گا کہ اب کلیئر ہے. جی ٹھیک ہے، ڈسٹورشن نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ لوگ اپنے انٹرنیٹ چیک کر لیجئے گا. اچھا اسی طرح سے آپ کو آپ کسی پروفیشنل فیلڈ میں جاتے ہیں، اور آپ کو مثال کے طور پہ جو انٹرویو کہیں آپ نے دینا ہے. اب جب آپ انٹرویو دینے گئے ہیں، آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ بھئی یہ جو بندہ انٹرویو لے رہا ہے نا، یہ بھی میری یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی میری یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. تو ایک عجیب سی ایک خوشی انسان کو ہوتی ہے، ایک ایسوسیشن فیل ہوتی ہے. تو اسی طرح سے انسان چونکہ سوشل بینگ ہے، وہ کہیں نہ کہیں اپنی ایسوسیشن چاہتا ہے. اور یہ جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں نا، یہ وہ سوشل فیبرک ہوتا ہے کہ جس سے اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اور یہ پرسنالٹی کا اور لائف کا بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے اکثر ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کی صرف اس بات پہ دوستیاں ہو جاتی ہیں کہ بھئی ہماری ذات سیم ہے، کاسٹ سیم ہے. اب ملک صاحب ہیں، ملک صاحب سے دوستیاں کریں گے، گجر ہیں، گجروں میں دوستیاں کر رہے ہوتے ہیں. یا اور یعنی کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اچھا کاسٹ سیم ہے، تو اس سے بھی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے خیر وہ اس کو ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں، انہوں نے ایک ٹیبو ہی بنا لیے کہ وہ کاسٹ سے باہر شادی ہی نہیں کرتے. تو یہ جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں نا، یہ بڑی اہم ہوتی ہے. خاندان کی ایسوسیشن ہو، شہر کی ایسوسیشن ہو، آپ کے کسی انسٹیٹیوٹ کی ایسوسیشن ہو، تو یہ جو سیم ایسوسیشن ہوتی ہے نا، یہ بڑی اہم ہوتی ہے، اور اس سے تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، اس سے سوشل فیبرک بنتا ہے. اچھا اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پہ جو ہمیں جب دین دیا تھا،
تو اس وقت جو کفار مکہ تھے وہ اس بات پہ بہت حیران ہوتے تھے کہ یہ کون سا ایک نیا سوشل فیبرک ہے، یہ کون سی ایک نئی ایسوسیشن ہے جو اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہماری تمام ایسوسیشنز پیچھے رہ گئی ہیں۔ فار ایگزامپل، عرب کے اندر قبائلی سسٹم بہت اسٹرانگ تھا۔ اس وقت قبیلے کے بغیر تصور ہی نہیں تھا کہ رہا جائے۔ ہر انسان خواہش کرتا تھا اور اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتا تھا کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں۔ تو قبیلوں کی جو ایسوسیشن ہے، قبیلوں کی روایات ہیں، یہ اتنی اسٹرانگ ہوتی تھیں کہ اس بیس پہ کبھی کبھی جب جو لڑائیاں سٹارٹ ہوتی تھیں وہ 50-50 سال چلتی رہتی تھیں۔ کیوں؟ وہ قبیلے کے نام پہ لڑائیاں ہوتی تھیں۔ تو قبائل کی جو آپس کی جو قبیلوں کے اندر کی ایسوسیشن تھی، خاندانی، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھی۔ تو اسی طرح سے جب دین اسلام آیا ہے تو مختلف خاندانوں کے مختلف قبیلوں کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، اور کفار جو تھے وہ سب سے زیادہ سرپرائز ویسے تو ہوتے ہی تھے کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ بھئی جو شخص بھی مسلمان ہوتا ہے وہ اتنا پکا مسلمان ہوتا تھا کہ اس کو ٹارچر کرتے رہتے تھے لیکن وہ اپنے دین سے ہلتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان کا نور اتر جاتا تھا۔ سو دے ور سرپرائزڈ جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے، کیونکہ جو پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تو کچھ روایات کے مطابق 80 کے قریب لوگ تھے، کچھ کے مطابق 81-82 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی۔ تو عرب کہتے تھے کہ یہ کیا ان کی آپس کی بانڈنگ ہے کہ اپنے اپنے قبیلوں کو چھوڑ کے، خاندانوں کو چھوڑ کے، فیملیز کو چھوڑ کے، گھروں کو چھوڑ کے، یہ جو ہے نا یہ آپس میں ان کی ایک ایسی بانڈنگ بن گئی ہے کہ یہ لوگ ہم لوگوں کو چھوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ جو ایک قبیلوں کی جو ایک ایسوسیشن ہے جب یہ ٹوٹی تھی تو اس سے وہ بہت زیادہ سرپرائز ہوئے۔ پھر اسی طرح سے یہ واقعات آپ کو مختلف جگہ ملتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر چکے تھے تو جو غزوہ بدر ہوئی ہے اس میں انصار اور مہاجرین یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کس سے لڑے؟ مہاجرین کی فیملی سے، باپ بیٹا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگے تلواریں لے کے، اور وہ غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے تھے، تو بعد میں جب ان کے بیٹے مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان غزوہ بدر میں آپ 10 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے لیکن میں نے باپ کا لحاظ کرتے ہوئے نا میں نے چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تو ایک دفعہ آ جاتا نا تو کوئی میرے اندر سیکنڈ تھاٹ نہ آتی تو میں تجھے اسی وقت اڑا دیتا۔ تو یہ جو کلمے کی ایک ایسوسیشن ہے یہ ایک ایسی اسٹرانگ ایسوسیشن ہوتی ہے کہ جو اس وقت میں عرب اس میں بہت زیادہ سرپرائز ہوئے کہ یہ کیا چیز ایسی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں انسان جہاں رہتا ہے ادھر سے بھی اس کو ایسوسیشن ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہجرت کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف دیکھ کر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ اے مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ تو اس جگہ سے بھی ایک ایسوسیشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ایک ایسوسیشن ہے ان تمام میں جو سوشل ایسوسیشن ہے یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے جس کی بنیاد کلمہ ہوتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک آیت دی ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان بھائی ہیں۔ ویسے تو اگر آپ ان جنرل دیکھیں تو تمام انسان ہی آپس میں کزنز لگتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اب وہ ڈارون انکل بے شک نہ مانے، ان کے آبا بے شک بندر تھے لیکن ہمارے تو حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو اب جتنے بھی انسان جو ایگزسٹ کرتے ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے بھی آگے یہ جو مذاہب آتے رہے جیسے دین اسلام آیا، اب جو لوگ مسلمان ہوتے گئے تو ان کی ایک ایسوسیشن بن گئی جو کہ کلمے کی بنیاد پہ تھی۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ جو تمام مومنین ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اچھا اس کا مظاہرہ جنگ یرموک میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جنگ یرموک ہو رہی تھی اور 3 صحابہ کو ڈھال کے کتاب نہ لاتے ہوئے وہ گر گئے
تو ایک صحابی تھے حارث رضی اللہ عنہ غالباً، تو پیاس کی شدت سے دیکھ رہے ہیں، تو ایک اور صحابی آئے، انہوں نے ان کو پانی پلانا چاہا، تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے اپنے ایسے سائڈ پہ دیکھا، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، یہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی طرح سے نا زخمی ہو کے، وہ بھی اسی طرح سے جو ہے نا بڑی بری حالت میں وہ بھی لیٹے ہوئے تھے، اور وہ بھی پانی کی طرف دیکھ رہے تھے. تو اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پانی نہ پلائیں، آپ ان کو پلا دیں. تو وہ جو صحابی جو پانی پلانے والے تھے وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. اب حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جب پانی پینے لگے تو ایک اور تیسرے صحابی تھے حضرت عیاش رضی اللہ عنہ غالباً ان کا نام تھا، وہ بھی اسی طرح زخموں میں گرے ہوئے تھے اور وہ بھی پانی کی طرف دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے فوراً اشارہ کیا کہ نہیں مجھے نہیں، ان کو دو. تو جب ان کو پانی پلانے کے لیے گئے تب تک وہ فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے. اور جب واپس آئے تو حضرت اکرمہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور جب واپس آئے تو حضرت حارث بھی شہید ہو چکے تھے. تینوں صحابہ. اب یہ کیا ایسوسیشن تھی کہ آپس میں ان کے قبیلے مختلف ہیں، لیکن محبت ایسی ہے کہ اس موقع پہ کہ جب جان نکل رہی ہے اور پانی کو اپنے بھائی کی طرف ٹرانسفر کر رہے ہیں، جان تو سب سے اوپر کی چیز ہوتی ہے. ہم تو کسی کو فری کھانا کھلانا پسند نہیں کرتے، تو اتنے دل کنجوس ہیں. خیر، تو آپ دیکھیں کہ جو صحابہ کرام تھے نا، ان کی آپس کی جو محبت تھی، ایسوسیشن تھی، اس کی بیس کلمہ تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. یعنی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی، مثال کے طور پہ کوئی ایک ملک ہے، وہاں پہ کوئی ایک مسلمان بستا ہے، اب وہ مسلمان بھی پوری امت مسلمہ کے جسم کا پارٹ ہے. اللہ کے نبی نے کیسی خوبصورت مثال سے سمجھایا. اب جب ایک جسم ہوتا ہے تو اگر اس جسم پہ کہیں پہ بھی درد ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. اگر آپ کے پاؤں کی انگلی میں چوٹ لگے تو پورا جسم فیل کرے گا. تو اسی طرح سے جو امت مسلم ہے وہ ایک جسم کی مانند ہوتی ہے. اب ایک کویسچن ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ایک جسم جب کہ ہم حکمران دیکھتے ہیں تو کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یاد رکھیں جب امت کی بات کی جاتی ہے نا تو وہاں پہ حکمران نہیں ہوتے، حکمران انڈیویجول ہے. امت ایز اے ہول مراد ہوتی ہے، اور اسپیشلی عوام مراد ہوتی ہے. اور اکثر جو سیکولر طبقہ ہے نا اس کی طرف سے یہ بہت جو ہے نا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ کیا امت کا تم چورن بیچتے رہتے ہو، بس ٹھیک ہے اپنی اپنی لائن کو دیکھو، کیا ضرورت ہے دوسروں کو دیکھنے کی، وہ سب بھی تو اپنا اپنا دیکھ رہے ہیں. تو بھئی بات یہ ہے کہ جب ہم امت کی بات کرتے ہیں تو ہم عوام کے سینٹیمنٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایمان کی ایسوسیشن ایسی ہے کہ آٹومیٹیکلی انسان کی انکلینیشن اس طرف ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل پاکستان میں پی ایس ایل چل رہا ہے، تو اگر کچھ لوگ جو ہے نا وہ لاہور قلندرز کے فین ہیں اور پتہ چلے اچھا یہ ساتھ والا بھی ہے، تو اس سے جو ہے نا ایک ایسوسیشن فیل ہوتی ہے کہ بھئی یہ سیم کلب کے سپورٹرز ہیں. تو اسی طرح کلمہ ایک چیز ایسی ہے کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی ایسوسیشن جو ہے وہ اس طرف ہو جاتی ہے. تو یہ جو ممالک بنے ہیں یہ تو آج سے کچھ 100-150 سال پہلے جب یہ سارا باؤنڈریز ہوئی ہیں تب بنے ہیں، اس سے پہلے تو خیر اس طرح ممالک بھی نہیں تھے. تو مسلمان جہاں پہ بھی ہوگا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ جسم کی مانند ہے، ہمارا اس سے تعلق ہے. اب چاہے اس کا رنگ الگ ہے، نسل الگ ہے، جو بھی ہے، یا ملک الگ ہے، نیشنلٹی الگ ہے. اور جتنا مرضی سیکولر طبقہ جو ہے نا وہ اس پہ وہ کہتے ہیں نا کہ پروپیگنڈا کرے، لیکن الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی کوئی ایک ایسا واقعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رونما کرتے ہیں کہ یہ لہر دوبارہ سے پوری اسلامک ورلڈ میں پھیل جاتی ہے. چاہے وہ
کچھ عرصہ پہلے جب وہ ایک لڑکا تھا جس نے وہ جو ایک شخص تھا جو قرآن کو جلا رہا تھا، تو وہ ایک لڑکا تھا، اس نے وہ جمپ کیا تھا اور وہ سیو کیا تھا، تو اس وقت بھی پوری دنیا کے جو مسلمان تھے وہ ان کے جذبات ایک الگ ہی تھے. اسی طرح سے اب یہ جو ایک ویڈیو سامنے آتی ہے، جو مسلمان بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے جذبات ابھر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایمان کا نور ہے، یہ ایمان کی ایسوسیشن ہے. اچھا، جس کے اندر غیرت نہیں آ رہی نا، یا جس کو اس سے کچھ فیل نہیں آ رہی، تو اس کو نا اپنے تھاٹ پروسیس کو ریوائز کرنا چاہیے کہ کیا واقعی تمہارے دل کے اندر ایمان کی ایسوسیشن ہے. اگر کسی کے اندر اس کو دیکھ کے غیرت نہیں جاگتی، یا کسی کو کوئی شخص جو ہے نا وہ اس کو دیکھ کے بھی وہ لگتا ہے کہ جو ہے نا اس کو کوئی جو ہے نا کوئی کچھ فیل نہیں ہوا، اس نے اس کو بڑا کیجول لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں وہ اہمیت نہیں ہے ایمان کی جو ہونی چاہیے تھی. کیونکہ ایمان جذبات کا نام ہے، یاد رکھیے گا، ایمان جذبات کا نام ہے. اور ایمان جو ہے نا یہ عشق سے بنتا ہے، یہ عقل سے نہیں بنتا. جسے کہتے ہیں نا کہ بے خطر کود گیا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام میں. تو یہ جو ایمان ہے نا یہ عشق سے بنتا ہے. اگر ایمان عقل سے بنتا ہوتا تو پھر یؤمنون بالغیب کیوں کہا جاتا؟ تو عشق سے بنتا ہے. آپ کی عقل تو اللہ کو پا ہی نہیں سکتی. تو پورے دین کی بنیاد جو ہے نا وہ عشق ہے، اور عشق جذبات سے بنتا ہے. تو اس لیے آپ اکثر لوگ جو یہ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی انڈیا میں ایک معاملہ ہوا ہے اور ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے، آپ لوگ کیوں اس کو اتنا ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کو کرنے کی، اور آپ کے ایگزیجریشن سے یا آپ کے اس چیز کو بیان کرنے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ان کو فائدہ ہونا ہو، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور اس چیز کی مینیفیسٹیشن لازمی کرتے ہیں کہ ہم اسی امت سے تعلق رکھتے ہیں جس کو اللہ کے نبی ایک جسم بنا کر گئے تھے. تو جس یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے، اور یہ ایک جذبات ہے کہ جو کہ ہر بندے کے جو جس کے اندر بھی دین ہے. اچھا، اب پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے. کبھی فلسطین کا کوئی ایشو ہمارے سامنے آتا ہے، کبھی کشمیر کا ایشو آتا ہے، کبھی یہ آ گیا، کبھی اسی طرح سے چائنا کے اندر چیزیں چل رہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ظلم ہو رہا ہوتا ہے. ہم اپنی لائف میں دیکھیں کیا ہمارا دل ان کے لیے تڑپتا ہے؟ اگر ہمارا دل ان کے لیے نہیں تڑپ رہا نا، تو اس کا مطلب یہ جو دین کی ایک ایسوسیشن ہے نا، شاید یہ ہمارے اندر ویک ہے. جس بندے کے اندر جتنی زیادہ ایسوسیشن ہوگی، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک باپ ہے، اس کے 5-6 بچے ہیں. اگر ایک بچے کو تکلیف ہوگی تو باپ کو تو تکلیف ہوگی نا، اور اس کے بہن بھائیوں کو بھی ہوگی. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھئی اس کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک بھائی ہے جس کو تکلیف نہیں ہو رہی، تو آپ ایسے کو کیا کہیں گے؟ بے حس کہیں گے نا. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت روحانی باپ کے جیسی ہے پوری امت کے لیے، اور یہ سارے روحانی بچے ہیں. تو جب کسی ایک کو تکلیف ہوگی تو کیا دوسرے کو اس کی تکلیف نہیں ہوگی؟ اگر جس کو نہیں ہوگی تو اس کا مطلب وہ بے حس ہے. اس کا مطلب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. تبھی تو غم محسوس نہیں ہو رہا، تبھی تو وہ جذبہ محسوس نہیں ہو رہا. نہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر یہ جذبہ نہ آئے. یہاں پہ کوئی کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوئے کسی کے فیوریٹ پلیئر کی کوئی انسلٹ کر دے تو وہ اسی ایشو کو لے کے بیٹھے رہتے کہ وہاں پہ ایسے ہو گیا، اس نے ایسے کر دیا، اس کی پرفارمنس ایسی تھی. تو جب دین کی بات آئے تو ہم اس پہ بات بھی نہ کریں، ہم اس پہ کوئی یعنی کہ کوئی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی نہ ہو، ہم اس پہ کوئی پروٹیسٹ بھی نہ کریں، کوئی ہم اس پہ کیمپین بھی نہ چلائیں، تو اس کا مطلب کہ بے حسی ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے واقعات میں نا مسلمانوں کو مختلف قسم کی کنفیوژنز کا شکار کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو لوگ تھے انہوں نے حجاب پہ ہی کہا تھا،
تو حجاب اگر اتار دیتے تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ یہ کون سے ایمان کی بات تھی؟ یعنی ایسے بھی لوگ تھے وہ کہتے ہیں یہ کون سی ایمان کی بات؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم ہندو ہو جو، انہوں نے تو یہ تو کہا حجاب اتار دو. تو بات اصل میں یہ ہے کہ پہلی تو دو تین آپ اس میں باتیں سمجھیں. یہی لوگ جو یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی جو بندہ جیسے رہنا چاہتا ہے اس کو ویسے رہنے دو. تو انہی کے سیکولرزم کے نزدیک جو بندہ جیسے جینا چاہتا ہے اس کو ویسے رہنے دیا جائے. تو اگر کوئی حجاب بچی کر رہی ہے تو ویسے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ انڈین گورنمنٹ جو ہے نا یہ سیکولر اسٹیٹ ہے. تو سیکولر اسٹیٹ کا تو لا یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے رہنا چاہتا ہے وہ ویسے رہ لے. اب یہاں پہ وہ بچی اگر حجاب کرنا چاہ رہی ہے، یہ لوگ اگر اس کو بیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ تو اپنی ہی سیکولر آئیڈیالوجی کے خلاف ہے، کیونکہ انہی کی آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے کہ بھئی جو جیسے رہنا چاہتا ہے ویسے رہ لے. اور یہی لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں یہ پاکستان میں نکلے ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ جو ہے نا خواتین کو حقوق نہیں مل رہے، اور اب ان کی زبانیں بند ہیں. یہی فیمنزم والی جو ساری این جی اوز ہیں جو وومن رائٹس کی بات کر رہی ہوتی ہیں، جن کو سارا کچھ جو ہے نا وہ پاکستان میں بگاڑ کی وجوہات جو ہے نا وہ دین نظر آ رہا ہوتا ہے، جب یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں یا ویمن رائٹ کی بات کرتی ہیں تو کیا یہ بچی کوئی عورت نہیں ہے؟ اس کے لیے کیوں نہیں بات کی جا رہی؟ بس اس لیے نہیں بات کر رہے کیونکہ یہاں پہ دین ہے اور پھر پیسہ آنا رک جائے گا، فنڈنگ آنے رک جائے گا. تو اس لیے جو حجاب ہے یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، کوئی کرے یا نہ کرے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی کوئی حجاب نہیں کری تو اس کو زبردستی حجاب پہناؤ، میں کبھی نہیں کہا. ہر ایک کے اپنے اعمال ہیں اور ہر ایک نے اللہ کے لیے کرنا. جو کرے گی اس نے بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، جو نہیں کرے گی وہ بھی اللہ کو جواب دے. لیکن جو کر رہی ہے جب آپ اس کو زبردستی بیش کریں گے اور اس طرح کے قوانین لے کر آئیں گے، ویسے بھی جو ہیومن رائٹس کی جو انٹرنیشنل ادارہ ہے اس نے تو کہہ دیا کہ بھئی مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے کسی بھی قوم کی جب نسل کشی کرنی ہو نا تو اس کے 10 پوائنٹس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کے 8 پوائنٹ جو ہے نا انڈیا میں ہو چکے ہیں، 2 ہی رہ گئے. یہ انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ ہے. تو جب آپ بیسک رائٹ سے جب آپ خود کو سیکولر اسٹیٹ کہتے ہیں، سیکولر اسٹیٹ میں تو آزادی ہونی چاہیے. تو وہاں پہ زبردستی جو ہے نا وہ حجاب سے روکنا تو انتہائی، اس کا مطلب کہ یہ آئیڈیالوجی جو ہے نا یہ تعصب والی آئیڈیالوجی ہے. اچھا پھر کچھ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ظاہر تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل تو بندے کا اندر ہونا چاہیے. یہ کیڑے آپ کو یہاں پاکستان میں بھی بہت ملیں گے کہ جی ظاہر کی کیا ضرورت ہے، اصل تو اندر ہونا چاہیے. ویسے تو انشاءاللہ اس پہ پورا لیکچر کریں گے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ ظاہر بھی امپورٹنٹ ہے اور باطن بھی امپورٹنٹ. جیسے اگر کوئی شخص کوئی کسی نے آرمی آفیسر کی کوئی یونیفارم پہنی ہو تو اس یونیفارم کے پروٹوکولز مختلف ہوتے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ظاہر امپورٹنٹ نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں عام بندے کی طرح بیہیو کرتا؟ اس کا مطلب ظاہر امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی پاکستان کا فوجی انڈین آرمی کی وردی پہن لے اور وہ فوج میں ہے تو کیا اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. تو اس کا مطلب ظاہر امپورٹنٹ ہے. اچھا پھر اسی طرح سے اگر ظاہر امپورٹنٹ نہیں ہے تو جو اتنی بلین آف ڈالر کی جو انڈسٹری آپ کی چل رہی ہے وہ ساری ظاہر بنانے کے لیے تو چل رہی ہے. یہ تو میک اپ سے کون سا تزکیہ نفس ہوتا ہے؟ تو اس لیے اگر ظاہر امپورٹنٹ نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ظاہر امپورٹنٹ نہیں ہے اور اتنے سے منہ پہ لاکھوں روپے کا میک اپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ظاہر امپورٹنٹ نہیں. تو ظاہر امپورٹنٹ ہے تبھی تو یہ سارا کام کیا جاتا ہے. اور دین میں بھی اگر ظاہر امپورٹنٹ نہ ہوتا تو جو صحابیات تھی کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ظاہر امپورٹنٹ نہیں ہے؟ یہ کویشچن آپ کو صحابیات میں تو کہیں نہیں ملتا. یہ کویشچن آپ کو اسکالرز میں یا ایسے لوگ جو پائنیئرز ہیں دین کے ان میں تو کہیں نہیں ملتا. یہ آج 1450 سال بعد جو ہے نا وہ لوگ جو دین کا ظاہر اپنانا نہیں چاہ رہے ہوتے وہ جسٹ اپنے گناہ کو ایک جسٹیفیکیشن دینے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو امپورٹنٹ نہیں ہے. بندے کو تو اندر سے صاف ہونا چاہیے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے، داڑھی کی کیا ضرورت ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے
ہم یہ نہیں کہتے کہ حجاب کے اندر ہی پورا دین ہے یا داڑھی کے اندر ہی پورا دین ہے، لیکن آپ صرف اپنے دل سے یہ پوچھو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہو، آپ کی ان سے ملاقات ہو، تو وہ آپ کو کس حالت میں دیکھنا پسند کرے؟ اگر کوئی لڑکی ہو، اس کی دو سٹیٹس ہیں، یا وہ حجاب کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے یا حجاب کے ساتھ آئے، تو اپنے دل سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی کس کو پسند کرے، کس سٹیٹ کو پسند کریں گے؟ اور اسی طرح سے کوئی لڑکا ہے، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے تو اس کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایسے ہیرو بن کے جائے گا، تب زیادہ پذیرائی ہوگی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھے گا تو زیادہ اچھا لگے گا؟ تو یہ کوشچن بھی آپ کو اس کا جواب بھی اندر سے مل جاتا ہے۔ اچھا، اس پورے واقعے میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی، اور وہ تھی وہ جو ہماری سسٹر ہے اس کی نعرے تکبیر۔ اب یہ جو تکبیر ہے نا، اصل میں اللہ اکبر، یہ ایسے ورڈز ہیں کہ ہر مسلمان کی نا اس کے ساتھ بڑی گہری ایسوسیشن۔ پہلا لفظ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان میں جو پڑتا ہے نا وہ اللہ اکبر، یہی تکبیر ہوتی ہے جو اس کے کان میں پڑتی ہے، وہ اس دنیا میں انٹر ہوتا ہے، اور یہی تکبیر ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کو دفنایا جاتا ہے۔ جب نماز جنازہ ہوتی ہے اس میں بھی 4 تکبیرات ہوتی، اور پھر اسی طرح سے زندگی کا کوئی دن نہیں ہے جہاں 5 دفعہ جو ہے نا وہ اذان سنائی جاتی ہے، اور پھر اذان کے اندر دیکھیں کتنی تکبیرات، پہلی 4 تکبیرات سٹارٹ میں آ جاتی ہیں، پھر اسی طرح سے نماز کھڑی ہونے سے پہلے اقامت، وہاں پہ تکبیر ہے، پھر نماز جو آپ سٹارٹ کرتے ہیں وہ بھی تکبیر سے کرتے ہیں، جو آپ رکن چینج کرتے ہیں وہ بھی تکبیر سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو تکبیر ہے نا، یہ ایمان کا انتہائی انگریڈینٹ پارٹ، انتہائی امپورٹنٹ انگریڈینٹ، اور یہ ریزن ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان اکثر اپنے مواقعوں پہ اس تکبیر کا استعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے، کیونکہ اکبر یہ جو صیغہ ہے یہ افضل سے ہے، یعنی کہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ جتنے لوگ ہیں ان سے زیادہ، یہ اتنے زیادہ نہیں ہے، اللہ ان سے زیادہ بڑا ہے، یہ ملک اتنا بڑا نہیں ہے، اللہ اس ملک سے بڑا ہے، دنیا اتنی بڑی نہیں ہے، اللہ اس دنیا سے بڑی ہے، میری پریشانیاں، میری پرابلمز یہ اتنی بڑی نہیں ہے، اللہ ان سب سے بڑے ہیں۔ جو اللہ اکبر ہے نا، اس کا یہ مطلب، تو اس لیے یہ جو تکبیر جب کوئی مسلمان دیتا ہے اس کا اثر جاتا ہے، مسلمان کے دل پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور کافر کے دل پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ مسلمان کے دل پہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور کسی کافر کے دل میں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پہ اس کا روب طاری ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تکبیرات کو ہی قبول کر کے اتنا پھیلا دیا۔ تو یہ جو تکبیر ہے نا، اس کو جو ہم اپنی لائف میں کہہ رہے ہوتے ہیں، دن میں کتنی دفعہ ہم تکبیر کہتے ہیں، تو اس کو کانشیسلی کہنے کی عادت ڈالیں، تب آپ کو نا اس کی فیل آئے گی کہ کتنے پاورفل الفاظ ہیں، یہ عام الفاظ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے اب ہم لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ جہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آس پاس ہمارا معاشرہ اور جو ہماری سوسائٹی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو یہ ابھی انڈیا کی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں، آپ پاکستان میں دیکھ لیں، پاکستان میں آج کوئی لڑکا داڑھی رکھتا ہے، پاکستان میں آج کوئی لڑکی حجاب کرنا شروع کرتی ہے، تو بہت سی قسم کی بیشنگ اس کو پاکستان میں ہی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی فیملی کی طرف سے، کیا ضرورت ہے حجاب کرنے کی، اچھا رشتہ نہیں آئے گا، کیا ضرورت ہے داڑھی رکھنے کی، تمہیں اچھی جاب نہیں ملے گی، تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ عجیب عجیب سے ٹیبوز تو ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ سوسائٹی جو ہے نا، ہماری سوسائٹی کی وقت کے ساتھ ساتھ جتنا میٹیریلزم آ رہا ہے اور جہاں جہاں آ رہا ہے، آپ دیکھیں ان گھرانوں میں جہاں پہ پردہ بالکل نہیں ہے، وہاں اگر کسی لڑکی نے پردہ سٹارٹ کرنا ہوتا ہے نا، تو میرا خیال ہے اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ ہوتا
لوگ اس کو بیش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو طرح طرح کے تانے دے رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ تو چلو ایک ہندو اسٹیٹ ہے اور ادھر سارا کچھ ہے، آپ مسلمانوں میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. مسلمانوں کے گھرانوں میں ہی ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا. ہم ان کو رو رہے ہیں کہ یار وہ جو ہے نا، وہ لوگ جو ہے نا وہ کیوں اس کو تنگ کر رہے ہیں. ہم یہاں دیکھیں ہمارے آپس کے رویے کیا ہے، ہمارے آپس کے مسلمان کیا ہیں. بہت سارے لوگ وہ اس کو نہیں سپورٹ کرتے. ہمارے اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر داڑھی والوں یا پردے والی لڑکی کے ساتھ ایک ڈفرینٹ قسم کا سلوک کیا جاتا ہے. تو یہ یہاں پہ بھی اسی طرح کے مسائل ہیں. تو اس لیے ہمیں بینگ مسلم ہمیں کچھ کام کرنے ہیں. جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کچھ سکھانا چاہتا ہے. تو جتنا انسان اس سے سیکھ سکے اتنا اس کا فائدہ ہو. اب یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں جو ہمارے کرنے کے کچھ کام ہیں. پہلی چیز یہ کہ جب بھی کبھی ایسا انسیڈنٹ ہو اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ اور زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی تو موقع ہوتے ہیں جب آپ نے ایمان کی نا وہ ضرب لگانی ہے. چونکہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری جنریشن ٹرینڈز کے ساتھ چل رہی ہے. تو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا، چاہے کسی بھی طریقے سے آپ کریں، اپنی رائٹنگز کے ذریعے، اپنے لیکچرز کے ذریعے، اپنے کسی بھی جہاں جہاں جیسے جیسے آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کے اس ایشو کو آپ کسی اور نے ہائی لائٹ نہیں کرنا. یہ آپ کا ایشو ہے، یہ مسلمانوں کا ایشو ہے، اور یہ آپ ہی کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اب وہ آپ نے دیکھنا کہ جو آپ کی کیپیسٹی ہے وہاں ہائی لائٹ کریں، لوگوں کی ذہن سازی کریں. تو پہلی چیز یہ کہ زیادہ سے زیادہ ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا یہ ضروری ہے. کیونکہ اکثر مین اسٹریم میڈیا جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کرتے جیسے اس کا حق ہوتا ہے. اسپیشلی جو انٹرنیشنل میڈیا ہوتے ہیں، کوئی ایسی خبر جو مسلمانوں کے اگینسٹ ہوگی اس کو بہت ہائی لائٹ کر کے لگا دیں گے، اور جو کوئی ایسی خبر جو مسلمانوں کے حق میں ہوگی اس کو اکثر دبا جاتا. تو اس لیے جو مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ آج کے دور میں میڈیا ایک وار ٹول ہے. جیسے پرانے دور میں مختلف قسم کے وار ٹول ہوتے تھے، میڈیا بھی ایک وار ٹول، وار ویپن ہے. تو اس لیے اس ویپن کو بھی دو شخص جتنا استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ ایک رائٹ اپ کے ذریعے ہی یا اس کے علاوہ بھی، تو اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ دیکھیں غصے کو نا صحیح جگہ نکالنے کا فائدہ ہوتا ہے اور غلط جگہ نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب آپ یہاں پہ ان ہندوؤں کو جتنی مرضی گالیاں دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پہ بیٹھ کے. تو اس لیے اپنے غصے کو اور اپنے اینگر کو اور اپنے غیرت کے جذبے کو نا صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ ڈائریکشن کیا ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، جہاں آپ رہ رہے ہیں، وہاں زیادہ سے زیادہ دین کی بیسک چیزوں کو پروموٹ کریں، ایمان کی محنت کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کے لیے پریپیئر کریں. خود سب سے پہلے آپ اس چیز پر آئیں. دیکھیں نا ایک مثال ہے، اب ایک بچی نے اپنے حجاب کے لیے اتنا بڑا سٹینڈ لیا. اب پاکستان والی بچیاں جو یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم حجاب نہیں کر سکتے، ہماری سہیلیاں کیا کہیں گی، ہمارے فلاں کیا کہیں گے، تو ان کے لیے حجت بن گئی یا نہیں بن گئی؟ قیامت والے دن یہ کھڑی ہو جائے گی لڑکی، یا اللہ میں تو اتنے لڑکوں کے سامنے اور اتنے لوگوں کے سامنے اللہ میں نے سٹینڈ لیا. یہ جو مسلمان بچیاں تھیں ان کے پاس تو موقع بھی تھے، یہ ویسے تو بڑا کہتی تھی کہ ہم بڑی شیرنی ہیں اور بڑا ہم کچھ ہے، اور جب دین کی بات آتی تھی تو عمل کرتی کوئی نہیں تھی. تو یہی جو آپ کی ویڈیوز ہیں یہ قیامت والے دن حجت بن کے سامنے آتی. تو اس کے لیے یہاں تک کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم خدا نہ خواستہ اپنے کلچر کو ریڈیفائن کر رہے ہو، اور خدا نہ خواستہ یہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں وہ حالات بن رہے ہو، اس سے پہلے ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ خود بھی دین پر عمل کریں اور آس پاس بھی ایک دین کی فضا بنانے کی کوشش کریں. دوسری چیز جو بہت اہم ہے اس میں کرنے کی،
وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ جو پاکستان جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، چونکہ یہاں پہ خیر مختلف ممالک کے لوگ جوائن ہیں، تو آپ لوگ جہاں جہاں بھی رہ رہے ہیں، اگر آپ عافیت سے رہ رہے ہیں، آپ اس جگہ کا شکر ادا کریں۔ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں الحمدللہ بہرحال میں ایسی چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ عافیت ہے، تو کم سے کم پاکستان کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اتنی بڑی چھت آپ کو دی ہے۔ تو جس کو بھی جہاں پہ جو بھی شیلٹر مل رہا ہے اس کا شکر بھی ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کا رول ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر ادا کریں گے اللہ اس نعمت کو بڑھا دیں گے، اور اگر آپ ناشکری کریں گے تو اللہ اس نعمت کو لے لیں گے۔ پھر ایک اور چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ قرآن سے جڑنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری جتنی تعلیمات ہے اس کا سورس قرآن ہے۔ اگر یہ واقعہ دیکھنے کے باوجود آپ کا قرآن سے تعلق بہتر نہیں نہ ہو رہا تو اس کا مطلب کہ آپ نے اس واقعے سے نہ کچھ لیا نہیں ہے، یہ بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ اور چوتھی چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پوری امت کے لیے کثرت سے دعائیں کرنا۔ جب آپ کثرت سے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کے اپنے اندر سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا، کیونکہ جب آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر ان کے لیے احساس، ان کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ جذبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو آپ اپنی لائف سے سٹارٹ ہونے کہ کیا اس پورے واقعے کے بعد آپ کی اپنی پرسنل ریلیجس گروتھ میں کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں آئی؟ اگر نہیں آئی تو اس کا مطلب آپ اس سے کچھ نہیں لیا، اور اگر اس کو کرنے کے بعد آپ کے اندر مزید جذبہ بڑھا ہے دین پر عمل کرنے کا، اور دین پر یعنی کہ دین کا کام کرنے کا، تو اس کا مطلب کہ اس کا آپ کو فائدہ ہوا۔ تو یہ پورا ایونٹ جسٹ فار دا سیک آف اسٹیٹس نہیں رہ جانا چاہیے، بلکہ کچھ نہ کچھ آپ سوچیں، کوئی اپنا ویژن بنائیں کہ میں نے بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے امت کے لیے، اپنی کچھ نہ کچھ ایفرٹ میں نے بھی پٹ کرنی ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت بتائی ہے جو میں نے سٹارٹ میں تلاوت کی تھی، اسی پہ یہ اینڈ کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہہ دیا، ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارے رب، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، ان کے پھر پرواہ نہیں کی، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے فرشتے نازل کر دیتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تاکہ وہ نہ غم کھائیں، نہ ان کو کوئی خوف ہو نہ کوئی غم ہو۔ یعنی کہ جو شخص اللہ کو رب مانتا ہے اور اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بے خوف کر دیتے ہیں، آپ کے اندر خوف بھی نہیں رہتا اور کوئی حزن یعنی کہ کوئی غم، کوئی ڈپریشن وہ بھی نہیں رہتا۔ وہ ابشروا بالجنہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، کنتم توعدون، جو اللہ نے ان کے لیے تیار کی۔ تو اس لیے اس واقعے سے ہمیں اپنے اندر کوئی ویگر پیدا کرنا ہے، کوئی ویژن پیدا کرنا ہے، کوئی اسٹرگل پیدا کرنی ہے، تب تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، ورنہ جسٹ یہ سوائے اسٹیٹس اور فارورڈ کرنے کے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ وآخر دعوانا